فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 166۔ چھٹا باب شروع ہو رہا ہے، امام حسین علیہم السلام۔ اسلام قدرت کا ایک قوی مظہر ہونے کے حوالے سے اسے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے جو اس کے ظہور سے پہلے یا ظہور کے آغاز سے لاحق تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور ان خطرات سے مقابلے کے وسائل کا خود اسلام اور اس کے قوانین میں لحاظ رکھا گیا ہے، بالکل ایک صحیح و سالم جسم کی مانند کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دفاع کی صلاحیت خود اس کے اندر رکھی ہے، یا ایک ایسی مشین کی طرح جس کے بنانے والے انجینئر نے اس کی مرمت کا سامان خود اسی کے اندر ہی رکھ دیا ہو۔ اسلام قدرت کا ایک مظہر ہے، اور دیگر مظاہر کی طرح اسے بھی مختلف قسم کے خطرات درپیش ہیں، لہٰذا اسے ان خطرات سے مقابلے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان وسائل کو خود اسلام کے اندر رکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خطرات کیا ہیں؟ اسلام کو دو مخصوص قسم کے خطرات درپیش تھے، ان میں سے ایک بیرونی دشمن کا خطرہ اور دوسرا اندرونی انتشار کا خطرہ۔ بیرونی دشمن سے مراد وہ عناصر ہیں جو سرحدوں کے باہر سے مختلف اسلحوں سے لیس ہو کر کسی نظام کے وجود، اس کی فکر اور اس کے اعتقادی بنیادوں، اس کے قوانین اور دیگر تمام چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ سرحدوں کے باہر سے یعنی کیا؟ اس سے مراد ملک کی سرحدیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد نظام سے باہر ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر ملک کے بعض دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس ملک کے نظام سے لا تعلق سمجھتے اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ وہ اجنبی لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جدید ترین اسلحوں سے، پروپیگنڈوں سے، مال و دولت اور دیگر مختلف اقسام کے دستیاب وسائل کو بروکار لاتے ہیں۔ یہ دشمن کی ایک قسم ہے۔ دوسرا دشمن اور آفت کسی نظام کا اندرونی طور پر انتشار کا شمار ہونا ہے، یعنی نظام کے اندر انتشار پیدا کرنا۔ یہ غیروں کا کام نہیں، بلکہ یہ اپنوں کا کام ہوتا ہے۔ اپنے لوگ ہی کسی نظام میں رہتے ہوئے اس نظام سے اکتا جانے، سمجھنے میں غلطی کر جانے، خواہشات کے غالب آ جانے یا مادی جلووں کا اسیر ہو جانے کی وجہ سے اتفاقی طور پر اس آفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ پہلے والے دشمن کے مقابلے میں اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے دشمن یعنی بیرونی اور اندرونی دشمن کسی بھی نظام، تنظیم اور مذہب اور مظہر کے مقابلے میں موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسلام نے ان دونوں قسموں کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے جہاد کو ان کا علاج قرار دیا ہے، جو صرف بیرونی دشمن کے لیے نہیں بلکہ ارشاد الہی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں، اے رسول، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے۔ منافق ہمیشہ کسی نظام کے اندر ہوتا ہے، ان سب سے جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد ہمیشہ اس شخص سے کیا جاتا ہے جو نظام پر یقین نہ رکھنے اور اسے دشمن سمجھنے کی وجہ سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی طرح اندرونی انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے
بے شمار قیمتی اخلاقی تعلیمات موجود ہیں جو دنیا کی حقیقت سے انسان کو آگاہ اور خبردار کرتی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اگرچہ یہ دنیاوی مال و دولت، سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ، یاد رکھو کہ زندگی دنیا صرف ایک کھیل، تماشا، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے۔ یعنی اگرچہ یہ دنیاوی مال و دولت یا آرائشی اشیاء، یہ دنیاوی لذتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، لیکن ان سے استفادہ کرنا ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی انہی سے وابستہ ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمیں چاہیے کہ انہیں اپنے لیے حاصل کریں، لیکن یاد رکھیں کہ صرف انہی کو ہدف قرار دیتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ان ضروریات کے پیچھے چلے جانا اور اپنی اصلی ہدف کو بھول جانا انتہائی خطرناک چیز ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو میدان جنگ کے شیر بھی تھے، جب گفتگو کرتے ہیں تو انسان اس انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ کی آدھی سے زیادہ گفتگو جہاد، جنگ اور پہلوانی سے متعلق ہوگی، لیکن جب ہم ان سے منقول روایات اور نہج البلاغہ کے خطبات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زیادہ تر گفتگو نصیحتوں، زہد و تقویٰ، اخلاقیات، دنیا کی نفی، اس کی تحقیر اور اعلیٰ انسانی اقدار اور معنویت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے بارے میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات میں یہ دونوں پہلو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی جہاں نفس اور دشمن دونوں کے خلاف جہاد بہترین اور اعلیٰ درجے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعہ عاشورہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ حادثہ پیش آئے گا اور پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال اور نمونہ بن جائے گا، اور یہ نمونہ سب کے لیے آئیڈیل بن جائے گا۔ جیسے مختلف ممالک میں مختلف شعبوں میں فاتح قرار پانے والے افراد اس شعبے میں دوسرے افراد کی ترغیب کا باعث بن جاتے ہیں۔ البتہ یہ ذہنوں کو حقیقت کے قریب لانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، جبکہ عاشورہ کا واقعہ ان دونوں محاذوں پر لڑی جانے والی عظیم ترین جنگ، نظام خلافت اور نظام سلطنت سے چمٹے ہوئے دنیا طلب لوگوں سے لڑی گئی، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی نجات کے لیے لائے ہوئے بہترین نظام کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے بالکل مخالف سمت پر چلنا چاہتے تھے، اور دوسرا محاذ یعنی اندرونی طور پر لڑی گئی، کیونکہ اس دور کے معاشرے کی عمومی صورتحال یہ تھی کہ پورا معاشرہ نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اس اندرونی فساد کی جانب چل پڑا تھا۔ دوسرا نقطہ میری نظر میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسلامی نظام حکومت کی تشکیل کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، اوائل اسلام کی سختیوں اور مشکلات کا سامنا گزر چکا تھا، فتوحات کے نتیجے میں خوب مال غنیمت حاصل ہو گیا تھا، اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع تر ہو چکا تھا، بیرونی دشمنوں کی جگہ جگہ سرکوبی کر دی گئی تھی، بے شمار غنائم لوگوں کے ہاتھ لگ چکے تھے، بعض لوگ مالدار بن گئے تھے تو کچھ لوگوں کا شمار اشرفیہ طبقے میں ہونے لگا تھا، یعنی ابھی اسلام نے اشرافیات کا خاتمہ کر ہی دیا تھا کہ ادھر دنیا اسلام میں ایک جدید اشرفیہ طبقے نے جنم لے لیا تھا۔ بہت سے عناصر نے اسلام اور مختلف عناوین جیسے فلاں صحابی کا بیٹا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلاں رشتہ دار کا بیٹا کہلوا کر ناشائستہ اور غیر مناسب کاموں کو انجام دینا شروع کیا تھا، جن میں سے بعض افراد کے نام تاریخ میں آج بھی محفوظ ہیں۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے حق مہر کو مہر الثنا، جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین اور صدر اول کے مسلمانوں نے 480 درہم معین کیا تھا، کی بجائے 10 لاکھ دینار، 10 لاکھ مثقال خالص سونا قرار دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابیوں کے بیٹے، مثلاً مصعب بن زبیر جیسے لوگ تھے۔ اس قسم کے حالات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ایک عشرے سے بھی کم عرصے میں پیدا ہونا شروع ہوئے تھے۔ ابتدا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے لے کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں نے، جنہیں آپ کے ہمراہ کئی جنگوں میں حصہ لینے کا شرف حاصل ہوا تھا، اپنے لیے خصوصی مرات حاصل کرنا شروع کی۔ ان مرات میں سے ایک بیت المال سے زیادہ مال وصول کرنا تھا۔ ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ ان کو دوسروں کے برابر سمجھنا صحیح نہیں ہے، یعنی یہ لوگ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کجروی کی پہلی اینٹ تھی۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے انحرافات میں آہستہ آہستہ تیزی آنا شروع ہوئی، اور یہیں سے انحرافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور خلیفہ سوئم کے دور حکومت کے وسط تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان کے دور حکومت میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض برجستہ صحابہ کرام کا شمار اپنے زمانے کے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ آپ غور فرمائیں، یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے نام بھی مشہور ہیں، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص وغیرہ، کہ ان میں سے ہر ایک کے جنگ بدر، جنگ حنین اور جنگ احد کے کارنامے اگر لکھے جائیں تو ایک اچھی خاصی کتاب بن جائے گی۔ ان کا شمار عالم اسلام کے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ ان میں سے ایک کا جب انتقال ہوا اور اس کی جائیداد میں سونے کو اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے سونے کو اینٹوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان اینٹوں کو کوئلے کی طرح کلہاڑیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑا گیا، جبکہ اصولاً سونے کو سنگ مسقال یعنی سونا کاٹنے کا آلے کے ذریعے کاٹا جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ان کے پاس کتنا سونا ہوگا کہ جسے کلہاڑیوں کے ذریعے کاٹا گیا ہو۔ یہ وہ حقائق ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ باتیں تو شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں محفوظ کرنے کی سب سے نے کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو درہم اور دینار چھوڑے، ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ جب ہم کسی سسٹم کے اندرونی خرابی کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد جنم لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ اخلاقی بیماریوں جیسے مادیت پرستی اور شہوت پرستی جیسے مہلک بیماریوں کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کیا کوئی ایسا شخص پیدا ہو سکتا ہے جو شجاعت، بہادری اور جرأت کے ساتھ یزید بن معاویہ کی حکومت کے خلاف آواز بلند کر سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کسی نے یزید کی ظالم اور جابر حکومت کے خلاف آواز حق بلند کرنے کا سوچا بھی تھا؟ ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا اور اپنے ظاہری دشمن سے بھی جنگ کی، اور عام مسلمانوں کو تباہی اور انحراف کی طرف لے جانے والی اندرونی برائیوں، عیاشیوں اور راحت طلبی سے بھی جنگ کی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف، ہیڈنگ ہے: اگر واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کیا جائے تو شاید کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین کے ان چند مہینوں پر مشتمل سفر میں اس دن سے لے کر جب امام علیہ السلام نے مدینہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مکہ سے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا، انسان 100 سے زیادہ درس عبرت کو شمار کر سکتا ہے۔ میں ہزاروں درس عبرت کہنا نہیں چاہتا، البتہ کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں درس حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ امام عالی مقام کا ایک ایک اشارہ ایک درس ہو، لیکن یہ جو ہم نے عرض کیا کہ 100 سے زیادہ درس عبرت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ان تمام اقدامات کا نہایت سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں تو ایسے 100 عناوین اور ابواب اخذ کر سکتے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک باب ایک ملت، ایک پوری قوم اور ملک کی تعلیم و تربیت اور معاشرتی اصلاح اور قرب خدا کے لیے ایک مکمل درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت اور کردار دنیا کے تمام مقدس اور پاکیزہ افراد کے درمیان خورشید کی مانند روشن اور درخشاں ہیں۔ آپ انبیاء، اولیاء، ائمہ، شہداء اور صالحین کو دیکھ لیجئے کہ اگر یہ چاند اور ستاروں کی مانند چمکتے ہیں تو امام عالی مقام کی شخصیت سورج کی مانند تابناک ہے۔ لیکن جن 100 دروس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ ایک طرف، میں یہاں اس واقعے کی اصلی درس کو آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
کیونکہ باقی تمام دروس کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، جبکہ اس اصلی درس کو مرکزیت حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے قیام کیوں فرمایا تھا۔ یہ درس ہے امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ کی شخصیت مدینے اور مکہ میں قابل احترام ہے اور یمن میں بھی آپ کے شیعہ موجود ہیں، لہٰذا کسی کونے میں تشریف لے جائیے جہاں آپ کو یزید سے کوئی سروکار نہ ہو اور نہ ہی یزید کو آپ سے کوئی واسطہ ہو۔ آپ کے اتنے سارے چاہنے والے شیعہ ہیں، جائیے ان کے درمیان عزت اور احترام کے ساتھ زندگی بسر کیجیے اور عبادت و تبلیغ کیجیے۔ آپ قیام کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ اصلی اور بنیادی سوال، اور یہی اس واقعے کا اصلی درس بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے ان مطالب کو آج تک بیان نہیں کیا، کیوں نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت سی کوششوں سے کام کیا گیا اور باتیں بھی زیادہ ہوئی ہیں، لیکن ہم یہاں جو مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ خود ہماری نظر میں اس واقعے کا ایک بالکل ہی نیا پہلو اور ایک نئی تحقیق ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی فاسد حکومت ختم کر کے خود ایک حکومت تشکیل دینا چاہتے تھے اور یہی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد تھا۔ یہ بات کسی حد تک تو صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس نظریے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تشکیل حکومت کے لیے قیام کیا تھا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ کہہ کر انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا تحریک کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، جو شخص حکومت کی تشکیل کے لیے تحریک چلاتا ہے وہ اس حد تک کوشش کرتا ہے جہاں تک ممکن ہو، لیکن جب اسے اس کام کے نہ ہونے کا یقین ہوتا ہے یا وہ عقلی طور پر مقصد تک جانے والی راہوں کو مسدود پاتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوٹ آئے۔ اگر مقصد حکومت کی تشکیل ہو تو پھر انسان اس حد تک آگے جاتا ہے جہاں تک ممکن ہو، اور جہاں سے آگے بڑھنے کا امکان ختم ہو جائے تو پھر اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بنابراین جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیام امام حسین کا مقصد اور ہدف صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کی مانند ایک علوی حکومت کی تشکیل تھی، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ امام علی مقام کی پوری تحریک اس نظریے کی تائید نہیں کرتی۔ اس نظریے کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں جناب، امام حسین علیہ السلام نے حکومت سے کیا کرنا تھا؟ امام تو جانتے تھے کہ آپ حکومت نہیں بنا سکیں گے، بلکہ وہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ قتل ہو کر شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکیں۔ ایک زمانے میں یہ نظریہ بھی لوگوں میں بڑا مقبول تھا۔ بہت سے شعراء اس نظریے کو اپنے خوبصورت اشعار کے قالب میں ڈھال کر بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بعض بڑے بڑے علماء نے بھی اس نظریے کو بیان فرمایا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد صرف اور صرف شہید ہونا تھا۔ لیکن حقیقت میں یہ کوئی نئی بات یا نیا نظریہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اس نظریے کے مطابق گویا امام نے یہ کہا کہ چلو اگر ہم زندہ رہ کر کچھ نہیں کر سکتے تو شہید ہو کر ہی کچھ کیے دیتے ہیں۔ ہماری بنیادی ماخذ میں ہمیں اس نظریے کی تائید میں کوئی سند نہیں ملتی کہ جاؤ اور بغیر کسی وجہ کے شہید ہو جاؤ۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، بلکہ شریعت مقدسہ، قرآن اور روایات میں ہمیں جس شہادت کا ذکر ملتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان ایک ایسے مقدس ہدف کی راہ میں جد و جہد کرے جو واجب یا رائج ہو، اور اس راہ میں قتل ہو جائے تو یہ صحیح اسلامی شہادت ہے۔ لیکن اگر انسان صرف اس لیے قدم اٹھائے کہ میں جاؤں اور بغیر کسی وجہ سے قتل ہو جاؤں، یا شاعرانہ اور ادیبانہ تعبیر کے مطابق میرے خون کا سیلاب ظالم کو بہا کر لے جائے گا اور انہیں زمین بوس کر دے گا، تو یہ تمام چیزیں واقع کربلا کے اس عظیم حادثے سے کسی بھی طرح میل نہیں کھاتی۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے یہ کام کر دکھایا، لیکن آپ کے قیام کا مقصد یہ نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تشکیل حکومت کے لیے قیام کیا اور آپ کا مقصد ایک حکومت بنانا تھا،
اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے شہید ہونے کے لیے قیام کیا تھا، بلکہ آپ کا مقصد کوئی اور چیز تھی۔ بلکہ میری نظر میں مذکورہ دونوں نظریوں کے ماننے والوں نے ہدف اور نتیجے کو آپس میں ملا دیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی امام کا ہدف نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف کوئی اور چیز تھی۔ البتہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک تحریک کی ضرورت تھی، جس کا نتیجہ ان دو میں سے کسی ایک کی صورت میں نکل آنا لازمی تھا، یعنی یا حکومت ملتی یا شہادت۔ البتہ امام حسین علیہ السلام ان دونوں نتائج کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے تشکیل حکومت اور شہادت دونوں کے لیے تیاری کر رکھی تھی، لہٰذا جو بھی نتیجہ نکلتا آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ آپ ذہنی طور پر دونوں میں سے کسی ایک نتیجے کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن تشکیل حکومت اور شہادت میں سے کوئی بھی آپ کا ہدف اور مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد کچھ اور تھا۔ تو پھر امام عالی مقام کا ہدف کیا تھا؟ پہلے ہم اس ہدف کو بطور مختصر ایک ہی جملے میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مختصر سی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اور ہدف بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا ہدف دین کے واجبات میں سے ایک ایسی عظیم ترین واجب کو انجام دینا تھا جس کو امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی انجام نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی انجام نہیں دیا تھا۔ اور وہ ایک ایسا واجب تھا جو اسلام کے عملی اور فکری نظام میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ وہ ایسا واجب تھا جو اتنے زیادہ اہمیت کے قابل اور بنیادی حیثیت کے حامل ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے دور حیات تک اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر کیوں عمل نہیں ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اس واجب پر عمل کرنا تھا تاکہ تاریخ میں سب کے لیے ایک درس بن جاتا، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی حکومت تشکیل دے کر پوری تاریخ کے لیے ایک درس چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف احکام بیان نہیں کیے تھے بلکہ عملی طور پر ایک حکومت تشکیل دی تھی، یا آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو یہ عمل بھی تابت پوری تاریخ اسلام اور تاریخ بشریت کے لیے ایک درس بن گیا۔ اسی طرح اس واجب کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے انجام پانا تھا تاکہ پوری تاریخ کے مسلمانوں کے لیے ایک عملی درس بن سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے امام حسین علیہ السلام ہی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ چونکہ اس واجب کو عملی جامہ پہنانے کا جو راستہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہموار ہوا تھا۔ اگر یہ راستہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہموار نہ ہوتا، مثلاً امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں یہ راستہ ہموار ہوتا تو امام علی نقی علیہ السلام اس کو انجام دیتے اور تاریخ اسلام میں اس عظیم واقعے اور ذبح عظیم کے محور قرار پاتے۔ اسی طرح اگر یہ راستہ امام حسن مجتبی یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہموار ہوتا تو یہ ہستیاں بھی اسی طرح عمل کرتیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے ایسے حالات پیش ہی نہیں آئے، اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے بعد سے لے کر زمانہ غیبت تک تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں کبھی یہ حالات پیش آئے۔ پس ہدف اس واجب کو انجام دینے سے عبارت ہے۔ اب میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ یہ واجب کیا ہے۔ اس وقت اس واجب کی ادائیگی سے خود بخود ان دو میں سے ایک نتیجہ نکل سکتا ہے، یا تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حکومت مل جائے تو اہلاً و سہلاً، امام اس کام کے لیے پہلے ہی سے تیار تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو حکومت مل جاتی تو آپ پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور پورے معاشرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی مانند چلاتے۔ اگر اس واجب پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ شہادت کی شکل میں نکل جاتا تب بھی امام حسین علیہ السلام اس کے لیے بھی پہلے ہی سے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین کو اس طرح خلق فرمایا تھا کہ اس امر عظیم کے لیے پیش آنے والی اس خاص قسم کی شہادت کے بار سے سنگین کو اٹھا سکیں، اور ان ہستیوں نے ان تمام مصائب و مشکلات کو برداشت بھی کیا۔ البتہ کربلا میں مصائب کا پہلو اس واقعے کا ایک دوسرا عظیم رخ ہے۔
اب میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو اسلامی احکامات کا ایک مجموعہ لے کر آتا ہے۔ ان میں سے بعض احکامات انفرادی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے، اور بعض اجتماعی ہوتے ہیں تاکہ دنیائے بشر کو آباد کرے، انسانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے اور انسانی معاشرے کو ایک صحیح نظام کے ذریعے قائم رکھے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی احکامات ایک مجموعے کی شکل میں ہوتے ہیں کہ جنہیں اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ اسلام قلب مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، انفاق، حج، گھریلو زندگی کے احکامات، انفرادی رابطے اور تعلقات، جہاد فی سبیل اللہ، تشکیل حکومت، اسلامی اقتصادیات، حکمران اور عوام کا رابطہ اور حکومت کے حوالے سے عوام کی ذمہ داریاں وغیرہ، ان تمام احکامات کو ایک مجموعے کی شکل میں انسانیت کے سامنے پیش کیا اور سب لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اے لوگوں، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو تمہیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرے مگر یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا ہو۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جو کسی انسان یا ایک انسانی معاشرے کو سعادت اور خوشبختی تک پہنچا سکتی ہیں نہ صرف بیان کیا بلکہ اس میں بذات خود عمل بھی کیا اور انہیں معاشرے میں نافذ بھی کیا۔ اب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرہ تشکیل پا گیا، اسلامی اقتصادیات کو نافذ کر دیا گیا، اسلامی نظام جہاد قائم ہو چکا اور زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرے میں رائج ہو گئی، اور یوں روئے زمین پر ایک حقیقی اسلامی ملک اور اسلامی نظام حکومت نے جنم لیا۔ اب اس اسلامی نظام کو چلانے والے انجینئر اور اس ریل گاڑی کو اپنی پٹری پر چلانے والے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے یا وہ ہوگا جو ان کی جگہ پر بیٹھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ واضح اور روشن ہے، لہٰذا اس معاشرے اور اس سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو چاہیے کہ اسی راستے پر قدم اٹھائے، اسی راستے پر آگے بڑھے اور اسی راستے سے اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچے۔ اگر اسلامی معاشرے کی حرکت اسی راستے پر اور اسی سمت کی طرف ہو تو اس وقت اس معاشرے سے تعلق رکھنے والے تمام انسان اپنے کمال تک پہنچ جائیں گے، وہ نیک اور فرشتہ صفت انسان بن جائیں گے، معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، معاشرے کو برائیوں، فساد، اختلافات، فقر و افلاس اور جہالت کے منحوس اور مکروہ سائے سے نجات مل جائے گی، انسان اپنی کامل خوشبختی کو پالے گا اور خدا کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کو ایک ضابطۂ حیات کی حیثیت سے لایا گیا اور اس زمانے کے معاشرے میں نافذ ہوا، لیکن کہاں؟ ایک شہر میں جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مکے اور دیگر شہروں میں اس اسلامی نظام نے وسعت پائی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس کاروان کو جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معین راستے پر گامزن کر رکھا ہے، اگر کوئی ہاتھ آگے بڑھانے سے روکے یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس وقت لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اسی طرح اگر اسلامی معاشرہ منحرف ہو جائے اور یہ انحراف اس حد تک بڑھ جائے کہ پورے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو لپیٹ میں لینے کا خوف ہو تو اس صورت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ انحراف کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک انحراف یہ ہے کہ لوگ خراب ہو جائیں، اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے منحرف ہونے سے اسلامی تعلیمات ختم نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کا انحراف یہ ہے کہ لوگوں کے منحرف ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت بھی خراب ہو جائے اور علماء دین اور خطبہ بھی انحراف کا شکار ہو جائیں۔ ایسی صورت میں ان منحرف لوگوں سے صحیح و سالم دین کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ ایسے لوگ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات میں تحریف کرتے ہوئے اچھے کو برا اور برے کو اچھا، منکر کو معروف اور معروف کو منکر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو اسلام کے بتائے ہوئے راستے سے 180 درجے الٹا پیش کرتے ہیں۔ اگر اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام اس مشکل سے دوچار ہو جائے تو یہاں ذمہ داری کیا ہے؟
البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ذمہ داری کو بیان کر دیا اور قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتدد ہو جائے تو اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی۔ اس سلسلے میں آیات اور روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زبانی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں جسے آپ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی نقل کیا۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس حکم پر عمل کر سکتے تھے یا نہیں، کیونکہ یہ حکم الہی اس وقت قابل عمل ہے جب معاشرہ منحرف ہو چکا ہو۔ اگر معاشرہ منحرف ہو جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم بھی جاری کیا ہے ایسے معاشروں کے لیے جہاں معاشرتی انحراف اور خرابی اس حد تک بڑھ جائے کہ یہ اصل اسلام اور اس کی تعلیمات سے انحراف کا سبب بنے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی بھی مسئلے میں بغیر حکم کے نہیں چھوڑا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس حکم خدا کو بیان فرمایا ہے، یعنی قرآن و حدیث نے اس حکم کو بیان کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس حکم پر تب عمل کیا جا سکتا ہے جب معاشرہ منحرف ہو جائے۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت اور امیر المومنین علیہ السلام کے عہد ولایت و امامت میں مسلمان معاشرہ اتنا منحرف نہیں ہوا تھا کہ اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت آ جاتی۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی جب ظاہری حکومت معاویہ کے ہاتھ میں آئی تھی اور اس اجتماعی انحراف کی بہت سی نشانیاں ظہور پذیر ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس مرحلے تک نہیں پہنچی تھیں کہ جہاں پورے اسلام کی نابودی کا خطرہ پیش آتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک خاص زمانے میں ایسی کوئی صورتحال پیش آئی ہو، لیکن اس وقت اس حکم الہی پر عمل کرنے کی فرصت نہ ملی ہو یا موقع مناسب نہ ہو۔ یہ حکم الہی جو اسلامی احکامات کا ایک جز ہے اور اس کی اہمیت خود حکومت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کا مطلب ہے معاشرے کا بہترین انتظام۔ اگر معاشرہ بتدریج اپنی راہ سے نکل کر خرابی کا شکار ہو جائے اور حکم خدا تبدیل ہو جائے اور ہمارے پاس اس خراب حالت کو بدلنے کے لیے کوئی حکم اور منصوبہ بندی موجود نہ ہو تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ بس معلوم ہوا کہ منحرف معاشرے کو اس کی اصلی راہ پر دوبارہ گامزن کرنے کے لیے حکم کی اہمیت خود حکومت اور اس کی اہمیت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس حکم کی اہمیت کفار سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ اس حکم کی اہمیت ایک اسلامی معاشرے میں ایک معمولی قسم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید منحرف معاشرے کو اس کے راستے پر لوٹانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم فرائض اور واجبات اور حج سے بھی زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ حکم فنا یا ختم ہونے کے قریب ہوئے اسلام کو زندہ کرنے کا ضامن ہے۔ اچھا تو پھر کون ہے جو اس اہم ترین حکم پر عمل کرے؟ اس عظیم حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا جانشین ہی عمل کر سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہو جب معاشرہ اس انحراف کا شکار ہو گیا ہو۔ البتہ اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے حالات بھی سازگار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو واجب نہیں کرتا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لہٰذا اگر حالات ناسازگار ہوں اور یہ جانشین نبی کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے، اس کے عمل اور جدوجہد کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا عمل درآمد کرنے کے لیے حالات کو مناسب اور موزوں ہونا چاہیے۔ حالات کے سازگار ہونے کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں چونکہ اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں خطرات موجود ہیں لہٰذا حالات سازگار نہیں ہیں۔
حالات کے سازگار ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ حالات و شرائط کو مناسب ہونا چاہیے، یعنی انسان یہ جانے کہ اگر اس نے کام کو انجام دیا تو اس کا ایک نتیجہ ظاہر ہوگا، یعنی لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا، عوام اس نتیجے سے حقیقت کو سمجھیں گے اور لا علمی سے نکلیں گے۔ یہ وہ عظیم ذمہ داری ہے کہ جسے کسی نہ کسی کو انجام دینا ضروری ہے۔ اب چونکہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہ انحراف پیدا ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ حکم الہی پر عمل درآمد کے لیے راستہ بھی ہموار تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ انحرافات پیدا ہو چکے تھے، معاویہ کے بعد ایک ایسا شخص کرسی اقتدار پر بیٹھ چکا تھا جو اسلام کے ظاہری احکام کی ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتا تھا۔ وہ خلیفہ کہلانے کے ساتھ ساتھ شراب بھی پیتا تھا، جنسی گناہوں اور دیگر برائیوں اور قبیح ترین اعمال کا علل اعلان ارتکاب اس کی عادت تھی۔ قرآن کے خلاف باتیں کرتا اور قرآنی احکامات اور دینی تعلیمات کے خلاف اشعار کہتا تھا اور کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کرتا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کا خلیفہ نام پڑ گیا تھا، اس لیے وہ اسلام کے نام کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا تھا۔